بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بیشتی زیور کے آج کے سبق میں غسل کا بیان پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، غسل کرنے والی کو چاہیے کہ پہلے گٹے تک دونوں ہاتھ دھوئے۔ جو ہاتھوں کا گٹا ہے وہاں تک پہلے دونوں ہاتھ دھو لے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو، نجاست یعنی ناپاکی لگی ہو، پاک کرے، پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو ہوتی ہے۔ اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتی ہو تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اس طور کے سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پیر دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہو تو اب دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، پہلے سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پیر لیوے تب پانی بہائے۔ ہاتھ پیر لینا اس لیے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے، خشک نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 3، غسل کا طریقہ جو ہم نے ابھی بیان کیا سنت کے موافق ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں فرض ہے کہ بھی ان کے غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے، اور بعض چیزیں سنت ہے ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے۔ فرض چیزیں فقط 3 ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، یعنی منہ بھر کر۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، اور نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ یہ 3 فرائض ہے غسل میں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اگر اس میں ایک بھی نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نماز، سب چیزیں نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، غسل کرتے وقت قبلے کی طرف کو منہ نہ کرے بلکہ شمالاً جنوباً، اور پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم پانی استعمال کرے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے، اور ایسی جگہ غسل کرے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے، اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے، تولیہ وغیرہ ہے آج کل، اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، بدن ڈھانپنے میں جلدی کپڑے پہنے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہو تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھانپ لے پھر دونوں پیر دھوئے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، یعنی بدن پر کوئی بھی کپڑا نہ ہو تو بھی درست ہے، چاہے کڑی ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، اور چاہے غسلخانہ کی چت پٹی ہو یا نہ پٹی ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ اور ناپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے۔ عورت سے یہ پردہ ہے اور ستر ہے۔ اکثر عورتیں دوسری کے سامنے بالکل ننگی ہو کر نہاتی ہے، یہ بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے اور بہت بری بات ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو۔ اگر پانی برستے میں ٹھنڈی ہونے کی غرض سے کڑی ہو گئی یا حوض یعنی تالاب وغیرہ میں گر پڑی اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا تو غسل ہو گیا۔ ایک عام نہانا ہوتا ہے اور غسل ہوتا ہے، غسل میں یہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے ہر حال میں آدمی پاک ہو جاتا ہے، بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا اور کوئی دعا نہ پڑھنا بہتر ہے، اس وقت کچھ نہ پڑھے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔